السلام علیکم فرینڈز، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ آل آف یو آر گڈ اینڈ انجوائنگ گڈ ہیلتھ۔ میں جی آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں غزوہ ہند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کھول دی سٹیٹس۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا جرمنی کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا، تباہی اور بربادی کا نشان ان کے لیے ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد یورپ میں 4 سال سخت لڑائی ہوگی جس میں الف جیم پر مکاری اور دغا بازی سے فتح پائے گا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک۔ مشرق اور مغرب میں کافر حاکم ہوں گے۔ جب اس کے بیان کے مطابق یہ بات پوری ہو جائے گی، صلح کا زبانی جمع خرچ ہوگا، مگر یہ صلح آپس میں مستقل نہیں رہے گی۔ معاہدہ ورسائلز 1919۔ وہ بظاہر خاموش ایسے ہیں لیکن در پردہ سامان تیار کریں گے، یعنی جرمنی اور انگلستان جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ ایک قیامت خیز زلزلہ آئے گا جس سے جاپان کا چھٹا حصہ تباہ ہو جائے گا 1923 میں۔ آج میں اس کی 12th ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور چینل پہ اگر آپ ہمارے نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور یہ ویڈیوز ہیں ہماری، یہ دیکھیں جی، یہ ویوز، واچ آر، سبسکرائبر، ایوری تھنگ از انکریزنگ ریپڈلی۔ آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ بھی مجھے موصول ہو رہے ہیں کافی زیادہ، اور ان میں سے میں زیادہ تر لوگوں کو رپلائی بھی کر رہا ہوں۔ یہ ایک حماد خورشید ہے، یہ اس کو پی ڈی ایف کا کوئی ایشو تھا، اس کے لیے اس نے مجھے کہا ہوا تھا۔ تو میں اصل میں ملٹیپل کام کرتا ہوں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی، اسلامک بھی، اور بچوں کا بھی، نعتیں وغیرہ بھی پڑھتا ہوں میں۔ تو جیسا کہ آپ کو میرے چینل پہ یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، یہ دیکھیں جی، پوئمز بچوں نے رات کو بڑی ایفرٹ کر کے پڑھی ہیں، وہ بھی آپ سنیے گا۔ ان کی نورانی قاعدہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، سلسلہ نیا شروع میں نے کیا ہے، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آج بناؤں گا۔ عمار سے کہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کو اگلی تختی سکھا دے۔ اور یہ ہماری ویڈیوز ہیں، انہیں دیکھیں، پسند کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویوز دیں اپنے۔ جیسے ابھی گولڈن ورڈ ود ایچ حسن صاحب ہیں، ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی تھیں تو اس پہ کمنٹ کیے تھے۔ اچھا جی، اب ہم واپس اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جبکہ چین سے جاپان لڑ رہا ہوگا، اسی دوران نصرانی بھی برسر پیکار ہو جائیں گے۔ 17 جولائی 1937 سے لے کے 1945 تک، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار۔ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، یاد آ گیا مجھے، کیمرہ بھی شیئر کیا ہے، کیونکہ آئی تھنک میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی جب آپ لوگوں سے میں نے کیمرہ بھی شیئر کیا تھا، تو اس پہ کافی زیادہ لوگوں نے جانا، اس کے ویوز بھی آ رہے ہیں اور وہ اسے پسند کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا آج پھر آپ سے کیمرہ بھی میں شیئر کر لوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آلموسٹ سارے ادارے وغیرہ بند ہیں، اسکول بند ہیں بچوں کے۔ آگے چلیں جی، سیکنڈ ورلڈ وار جسے کہا جاتا ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ورڈ یوز ہوا تھا، ہولو کاسٹ، جس کا جو ہے نا وہ نام لینا بھی پسند نہیں کیا جاتا یورپ میں۔ اور ایکچوئل میں ہولو کاسٹ کیا تھا کہ کیسے جو ہے نا یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ اور ان کو مار دیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں۔
اور کچھ اس نے چھوڑ دیے تھے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہودی جو ہے نا وہ کیا کام کر رہے ہیں دنیا میں، کیا کیا چیزیں پھیلا رہے ہیں، اتنے خطرناک ہیں وہ۔ اور آج کل جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ایکچول میں اس سوال کا جواب میں کافی دیر ڈھونڈتا رہا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نصرانیوں کو کبھی اپنا دوست مت بنانا۔ تو میں یہ بات اکثر سوچتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آنا تھا اس دنیا میں، تو وہاں پہ 3 قبیلے تھے، رہتے تھے وہاں مدینہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانی تھی تو 3 قبیلے وہاں رہتے تھے، اور تینوں قبیلے کے لوگ جو تھے وہ مدینہ والوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور اس میں یہ خوبیاں ہوں گی، یہ کوالٹیز ہوں گی، ہم اسے پہچان لیں گے اور اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ اور وہ ان کو ڈرایا کرتے تھے جو وہاں پہ رہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو علم نہیں ہے، ہمیں علم ہے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس دنیا میں اور مکہ میں رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، تو ان کے عالموں نے، ان کے عالم دین جو تھے، ان لوگوں نے ان کو ایسے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ یہ پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے تھے۔ لیٹ سپوز ہم ہیں، ہم کسی چیز کی جستجو میں لگیں، اسٹرگل کریں، اور ہمیں اس کا اینڈ رزلٹ مل جائے، پتہ لگ جائے کہ اچھا یہ اس کا فائنل ڈیسٹینیشن یہ تھی، اور جو میں اسٹرگل کر رہا تھا اس میں سے یہ اچیو کرنا تھا، تو ہم اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے، مان لیں گے ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ میں یہ مخاطب ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے، جیسے جنہوں نے صرف دنیاوی تعلیم پڑھی ہوئی ہے، اور لیکن ان کا کبھی کبھار دل کے چوکے لگاتا ہے واپس، یار اسلام جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کی تعلیمات ٹھیک ہیں، اس پہ کیسے چلا جا سکے اور کس کو آئیڈیل بنایا جائے، کس سے فالو کیا جائے۔ تو کیونکہ میں خود میری ایجوکیشن جو ہے نا وہ کریسنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، اور مغربی تعلیم آلموسٹ میں نے حاصل کی ہے، تو میں ان سارے مسائل کو، ان ساری پریشانیوں کو، ان سارے فیزز کو جانتا ہوں جس میں سے گزر کر آپ جو ہے نا، یہ میں جس حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہوں نا، اس حالت تک کم از کم پہنچ سکتے ہیں۔ جب 92 میں پاکستان نے ورلڈ کپ اٹھایا تھا تو کسی کمنٹیٹر نے کہا تھا فرام زیرو ٹو ورلڈ چیمپئن، فرام زیرو ٹو ورلڈ چیمپئن۔ تو میں آپ کو، میری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور اسلام کو کمپیٹیبل نہیں سمجھتے آج کے دور میں، ان کے ساتھ میں مخاطب ہوں کہ ان کو بتایا جا سکے کہ اسلام ہر دور میں ہر وقت کمپیٹیبل رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جب بھی کوئی غوطہ زن ہوگا، ہمیشہ اس میں سے ہیرے جواہرات اور جو بھی سمندر کے میوے ہیں وہ نکال کے لائے گا، اور کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو سمجھنا، آج کی زبان میں سمجھنا، آج کی ٹیکنالوجی میں سمجھنا، یہ سب سے مینڈیٹری ہے۔ میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں شعر، کیونکہ انسان جس سے اسی کی بات کرتا ہے جس کی بات اس کو سمجھ آتی ہے، اور اگر اس کو کسی کی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں کرے گا۔ میں آپ کو پھر آج مثال دیتا ہوں کہ عقل، دل، یہ دل اور نگاہ کا اولین مرشد ہے عشق۔ اگر عشق نہیں ہوگا، عقل، دل اور نگاہ کا اولین مرشد ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ تو ہمیں سب سے پہلے عشق ہونا ضروری ہے۔ عشق کس سے ہونا ضروری ہے؟ اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے۔ اب یہ عشق کیسے آئے گا؟ یہ تو نہیں ہے، اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو سمجھے کہ میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں، یہ تو نہیں ہے۔ اب یہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہمیں کون کون سے سٹیپس اٹھانا پڑیں گے، کن کن فیزز سے گزرنا پڑے گا؟
ان کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں. لیٹ سپوز ایک بڑی مشہور گیم ہے سنو براس، چیچی مچی بھی جسے کہتے ہیں، اور 80s کے اینڈ اور 90s میں وہ آئی تھی جب ہم لوگ چھوٹے تھے، ویڈیو گیمز میں جا کے کھیلتے تھے. پھر دا پیسج آف ٹائم ہم بڑے ہو گئے، پھر کمپیوٹر آ گیا، ونڈو ایکس پی آ گئی، ونڈو 7 آ گئی، 8 آ گئی، 10 آ گئی. اب وہ ونڈو 10 بھی میرے پاس ہے، اس کو میں نے کمپیٹیبل کیا ہوا کہ فیوژن کے ساتھ نا. تو اس گیم کو، اس کے پہلے 50 لیول تھے، پھر بعد میں 20 اور آ گئے، 70 لیول سے میں نے، میرے بیٹے نے کئی دفعہ اس کا اینڈ کیا ہوا ہے. پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں کہ اس میں ہر سٹیج کے بعد 10ویں سٹیج، 10ویں پہ یعنی 10th 20 30 40 50 60 70 پہ جن آتا ہے. اس 10ویں سٹیج کو اگر آپ نے پار کر لیا، وہ جن مر گیا. پھر جب آپ 11ویں لیول پہ جائیں گے تو پیچھے نہیں سوچیں گے، اس جن کے بارے میں نہیں سوچیں گے. 12 13 14 سب بڑھتے جائیں گے. 20ویں لیول کے جن کو ماریں گے تو 10ویں لیول کو نہیں سوچیں گے. سیم گوز فار اس. ہماری زندگی میں بھی جب ہم اسلام کی طرف سٹیپ اٹھانا شروع کریں گے تو اس میں کچھ فیزز آئیں گے. ان فیزز سے جب ہم گزر جائیں گے تو پھر ہم نے اس فیز سے اگلے فیز میں داخل ہو جانا ہے. جیسے میں اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں. سپوز ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ میں میچز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے پول میچز کھیلے، گروپ اے گروپ بی نے. وہ نکلتے نکلتے ٹیمیں رہ گئیں، 8 ٹیمز رہ گئیں. لیٹ سپوز 8 ٹیم کے آپس میں میچ ہوئے، اس میں سے 4 رہ گئیں سیمی فائنلز کے لیے. اب 4 ٹیم جو سیمی فائنل میں آ گئی ہیں، اٹس مین وہ پیچھے ساری میچ جتنے بھی کروشل اور کرنچ میچ وہ کھیل کے آئی ہیں. لیکن اگر وہ انہی میچز کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو وہ آگے نہیں جا سکتے. سیم گوز فار اس کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ اچیو کر لیا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہم نے کر لیا ہے، اس کو ہم فارگیٹ کر دیں اور آگے کی طرف پازیٹیو سوچیں کہ ناؤ فرام ٹوڈے، آج سے آنورڈ میں کیسے اپنے، دیکھیں سب سے پہلا کام ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. فرام ناؤ آنورڈ، آج سے میں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کروں گا، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد میں اپنا آپ، اپنا 100% اللہ کو دے دوں گا. اب اس کی میں مثال ایک شعر سے پھر دیتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یعنی یہ دین سرفراز ہو جائے، سب سے اوپر دین آ جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ میرا؟ میں صرف اسی لیے مسلمان ہوں اور میں اسی لیے نمازی ہوں کہ اللہ پاک کا دین جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ پہ آ جائے. اب اللہ کا دین کیسے ٹاپ پہ آئے گا؟ میرا دل کیسے کرے گا اللہ کے دین کو ٹاپ پہ لانے کے لیے؟ میں اپنی مثال لیٹ سپوز دیتا ہوں. میں تو لفنٹر ہوں، مجھے تو قرآن سے رغبت نہیں ہے. جب قرآن سے رغبت نہیں تو قرآن پڑھوں گا بھی نہیں. قرآن نہیں پڑھوں گا تو دین سے کیسے رغبت ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے ہوگا؟ اللہ کی ذات سے عشق کیسے ہوگا؟ یہ سب منازل ہیں. جیسے پول میچ ہوتے ہیں، گروپ اے کا 1 کے ساتھ، 2 ٹیم کے ساتھ، 3 ٹیم کے ساتھ، یہ سارے پول میچز آپ نے کھیل لیے. قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی مل گئی، اللہ پاک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا. اب کرنا کیا ہے؟ یہ پیچھے جو بیک سٹیپ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم نے میں نے لیٹ سپوز کیسے ان پہ تھوڑا بہت جو قابو پایا ہے، یا میرے جو سمجھ آئی ہے وہ کیسے آیا ہے. لیکن یہ سب چیزیں آ گئیں، یہ آئی کس لیے؟ پھر واپس ورلڈ کپ پہ آتے ہیں، سنو براس پہ آتے ہیں. مقصد میرا، اگر لیٹ سپوز ورلڈ کپ کے 40 میچز تھے، 39 میچز میں نے کھیلے، پوری جان فشانی سے کھیلے، 39 میچز کھیلے. لیکن وہ 39 میچز میں کھیل کس لیے رہا ہوں؟ ون اینڈ فار ویری لاسٹ ون، ایک آخری میچ کے لیے جسے ہم کہتے ہیں فائنل. تو میری زندگی کا فائنل کیا ہے؟ کرکٹ کا ورلڈ کپ فائنل ہو گیا، سنو بروس کا 70 لیول یا 50 لیول فائنل ہو گیا، میں وہ گیم جیت گیا، اس کا اینڈ ہو گیا. تو میری زندگی کا بھی تو اینڈ ہونا ہے نا. اس زندگی کا اینڈ ہونے سے پہلے پہلے میں نے کیا چیز جیتنی ہے؟ وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے اللہ سے جو میں نے لینا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربا. اللہ پاک نے صحابہ کرام کو اس دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم پاس ہو گئے ہو، اب تم کبھی فیل نہیں ہو سکتے. تو میں اور آپ تو ان کا 10واں حصہ بھی کر لیں اس گئے گزرے دور میں، جب کہ دین بالکل مٹ چکا ہے.
ہم اپنی کوئی ایفرٹ اللہ پاک کو کر کے دکھائیں تو اللہ پاک ہمیں بتائیں کہ ہاں بھائی. کل میں ایک جگہ سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ ایک صحابی جو تھے وہ وضو کرا رہے تھے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ تم میرے سے عشق کرتے ہو؟ فرمایا جی ہاں جی کرتا ہوں. پھر دوسری دفعہ پوچھا میرے سے عشق کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں. تیسری دفعہ پوچھا میرے سے عشق کرتے ہو؟ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں جو میں نے سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے سے عشق سچا عشق کرتے ہو تو پھر مصائب اور پریشانیاں ایسے تمہارے اوپر آئیں گے جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرف بہ رہا ہوتا ہے نا، ایسے اس طرح پریشانیاں مصائب اور پریشانیاں آئیں گی. تو ان سے ڈر نہیں جانا. میں شاید جذبات کے رو میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہوں، بٹ آئی ایم ٹاکنگ آن اے سیریس نوٹ. یہ شروع کرنے کا مقصد آپ لوگوں سے کے ساتھ یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ہیلپ سے آگے فردر ینگ جنریشن جو ہے نا اس کو گائیڈ کر سکوں کہ کیسے ہمیں اور ڈیفیکلٹیز آئیں گی. آج کی ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو گئی ہے، میں اس کو یہیں سٹاپ کرتا ہوں اور نیکسٹ اس کا جو ہے نا وہ ایپیسوڈ بناتا ہوں. یہاں تک جو ہے نا اس ویڈیو کو آپ ڈائجسٹ کر لیں. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھ سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیے گا. کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.